अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम दिखाती हूँ और आपके लिए जिस हद तक मुफीद मालूमात हो सकें हम पहुँचाते हैं। ख़ुसूसी तौर पर पिछले कुछ दिनों से पंजाब में, लाहौर में आँखों के हवाले से वबा फैल रही है जिसे शोबे चश्म कहा जाता है। ये मर्ज़ इतना ख़तरनाक क्यों है और इतनी तेज़ी से लाहौर में इसके केसेस में इजाफ़ा क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को स्कूलों में तातीलात का ऐलान करना पड़ गया। ये बीमारी से एहतियाती तदाबीर किस तरह से मुमकिन है, इसका इलाज किस तरह से है, इस हवाले से आज हम बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद मोइन यकीन साहब के पास। ये प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एप्थेमोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं देख रही थी कि आपके पास माशाल्लाह से इतना रश लगा हुआ था, फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी मैंने बात की कि अशोबे चश्म ख़ुसूसी तौर पे पंजाब और लाहौर में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसके केसेस इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, बेसिकली आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अशोबे चश्म है क्या और ये क्यों फैल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आलिया ख़ान कि आप आई हैं। मैंने तो मरीज़ों की सेहत के लिए और उनकी आगाही के लिए कोई भी चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए हम बिज़ी बहुत होते हैं, लेकिन इसके लिए हर चीज़ बहुत अहम रहती है हमारे लिए। इसमें बहुत अहम एक टॉपिक है कि अशोबे चश्म आजकल फैल रहा है। ये एक्चुअली एक वायरस है जो कि आँखों में लग जाता है और इसकी वजह ये है कि ये आजकल का मौसम, बरसात का मौसम, इसमें ये ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जो वायरस है उसका नाम एडिनो वायरस है। ये वायरस कई लोगों को, जिस तरह पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, उसकी वो भी ये करता है। लेकिन जब ये आँखों में फैल जाता है तो इसकी ये खसूसियत है कि वबा की सूरत में फैलता है, जो कि इस वक्त हो रहा है। जिस तरह कि आपने कहा कि बच्चों के अंदर इतना फैल रहा है कि उसकी वजह से हुकूमत को तातील देनी पड़ी। वजह यह है कि ये हाथ के कांटेक्ट से फैलता है और उसमें यह है कि सपोज़ एक बच्चा है, अपने हाथ को लगाता है, वो दूसरे से हाथ मिलाता है या दूसरे के साथ बैठा हुआ है, उसकी कोई चीज़ डेस्क पे रखी हुई है, पेन रखा हुआ, वो पकड़ लेता है, वो इस्तेमाल करता है, तो बहुत थोड़े कांटेक्ट के साथ भी वो वायरस फ़ौरन आँख के अंदर चला जाता है। इसके अलावा स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप पूल में स्विमिंग कर रहे हो तो वहाँ का पानी अगर कंटेमिनेट हो जाएगा तो उससे फ़ौरन लग जाएगा आपको। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से लग सकता है। और इसके साथ होता क्या है, इसके साथ कई बार तो बहुत थोड़ी सी आँख सुर्ख होती है और उसमें से पानी आता है, रिड़क पड़ती है, और कई बार बहुत ज़्यादा बीमारी आ जाए तो बहुत खौफनाक तरीके से आँख सुर्ख हो जाती है, पलकें बंद हो जाती है और आँख सूज भी जाती है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं या हमें करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो एक तो आपको लग गया है, लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप को बचाना है और दूसरे इंसान जिनको आपसे लग सकता है उनको भी बचाना है। तो इसमें दो लोगों का ख्याल रखना आम बीमारी के मुकाबले में ज़रा बहुत ज़्यादा एहतियात है। अपने आप को बचाने के लिए आपको अगर हो गया है तो आंखें लाल हो जाती हैं, तो एक तो है पानी से आंखों को वॉश कर लें, लेकिन ये कोशिश करें कि एक हाथ से एक साइड पे अगर लगा है तो दूसरी साइड पे वो पानी ना डालें। दूसरा, कोल्ड कंप्रेसेस या बर्फ़ की टकोर है, उससे काफ़ी अफाका हो जाता है कि सोजिश कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि आंखों में चूँकि आप चाहते हैं कि फैले ना और आपके हाथ ना लगें, तो ऊपर ग्रीन ग्लासेस लगा लें, काले चश्मे लगा लें, ताकि दूर से नज़र भी ना आए कि आप अफेक्टेड हैं और आपके हाथ लगना और दूसरों के हाथ लगना वो ना लगे। अब अगली चीज़ आ जाती है, अब लोगों को फैलाने से कैसे बचाना है। लोगों से हाथ ना मिलाएं, अपना तौलिया अलहदा रखें, अपने बिस्तर पे तकिया जो है वो आप कोशिश करें कि और कोई इस्तेमाल ना करें उसको। उस तरह ये चीज़ फैलती नहीं है और जिस जगह पे है वहीं पे रहती है। और एक बहुत अहम चीज़, जो एक तो आप खुद हैं और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर्स जो जगह को, बड़ी इंस्टीट्यूशन को रन कर ले होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को, आपके वर्कर को ये हो जाता है, उसको 3-4 दिन की छुट्टी दे दें जब तक कि वो ठीक ना हो जाए, क्योंकि वो एक बंदे से 10 बंदों को लगना बहुत आसान है और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन हो सकती है उस वजह से। तो इसके असरात कितने रहते हैं? ज़्यादा लोगों को हफ्ते से 10 दिन में ठीक हो जाता है। उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है, उसमें जो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कतरे हैं, जो टीयर ड्रॉप्स हैं, लुब्रिकेंट वो हैं, या एंटी हिस्टामिन आई ड्रॉप्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बीमारी में आंखें चिपकना शुरू हो जाएं या आंखें सूज जाएं ज़्यादा, तो फिर डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं दिखाते तो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जिसको हम बचाना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जिनके कॉर्निया वाइट हो जाएं, तो उससे
آنکھ کی نظر پرماننٹلی بھی نیچے جا سکتی ہے. تو وقت پہ دکھانا بہت ضروری بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کے ساری چیزوں کا علاج کر لیں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹاول علیحدہ رکھیں، تکیہ علیحدہ رکھیں، تو کیا ایک ہی جگہ نہانے سے اور واش روم یوز کرنے سے، صابن یوز کرنے سے اس طرح سے پھیلتا ہے یہ؟ لیکن اس میں یہ تھا کہ یہ دروازوں کے ڈور ہینڈل پہ آپ کے باقی کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ جگہ واش نہیں ہوتی، جو پانی جہاں سے گزر جاتا ہے تو وہ تو شاید نکل جاتا ہے، لیکن باقی جگہ جہاں ایک جگہ استعمال کرتے ہیں وہاں سے یہ ڈیفینیٹلی پھیلتا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ ڈائریکٹلی آپ ہاتھ میں لائیں کسی سے، اس سے پھیلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل مارکیٹ میں کچھ ابہام پائے جا رہے ہیں کہ فلاں ڈراپس نہ ڈالیں، فلاں انجیکشن نہ لگوائیں، اندھا پن کا لوگ شکار ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں یا ہمارے یہاں پہ المیہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کوئی تھوڑی سی وبا پھیلتی ہے نا، تو اس کو ہم لوگ اتنا سوار کر لیتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں پہ آئی ڈراپس ملنا بہت مشکل ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ انجیکشنز کو لے کے اور ادویات کو لے کے بہت زیادہ لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. اچھا، اس کے لیے ڈراپس کون سے استعمال کرنے ہیں؟ جس طرح میں نے کہا تھا، زیادہ تو جو اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ جو آنکھ میں سرخی کم کرنے والے ڈراپس ہیں، اور اگر کوئی آنکھیں چپکنا شروع ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیں. لیکن زیادہ رجحان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اسٹیرائڈس کا استعمال فوری شروع کر دیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹیرائڈ بہت زیادہ اور بہت جلدی نہ استعمال کریں. ایک تو اس کی وجہ سے بیماری کئی بار لمبی پرولونگ ہو جاتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے، کسی کو اگر کالا موتیا ہو تو اگر کچھ زیادہ 2-3 ہفتے استعمال کرے تو اسے کالا موتیا بڑھ سکتا ہے. تو وہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ انجیکشن کی وجہ سے لوگوں کو انفیکشن ہو رہی ہے، وہ ایک ٹوٹلی اس سے علیحدہ پرابلم ہے جو کہ اس وقت ساتھ ہی اس کے ساتھ آئی ہوئی ہے. لیکن وہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے لیے ایک انجیکشن ہے ایویسٹن کا، وہ کئی لوگوں کو لگا ہے، اس کی وجہ سے کوئی کنڈیمنیشن آئی ہے اس کی ٹرانسپورٹ کے اندر جس کی وجہ سے آیا ہے. تو وہ ہر عام بندے کو نہیں لگ سکتا سوائے ان لوگوں کو. اور اس کے لیے بھی حکومت پنجاب نے بہت اہم اقدامات کیے اور انجیکشن کی جو فردر سیل ہے وہ روک دی ہے، اور باقی سارے انجیکشن واپس منگوا لیے. تو اس کی وجہ سے وہ مزید نہیں پھیل رہا. وہ صرف جتنے لوگوں کو لگا تھا اتنوں کو ہے، اور ان کو بھی ہم کافی اچھی طریقے سے علاج کر رہے ہیں ان کا. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ کالا موتیا والوں کے لیے تھوڑا سا کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، تو جو آلریڈی مختلف امراض میں مبتلا ہیں لوگ، جیسے کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو کیا یہ بیماری ان پہ زیادہ اثر کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ شوگر والے لوگ امیونو کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی وائرس، کوئی بھی بیکٹیریا زیادہ اثر انداز کر سکتا ہے. اس میں سب سے آسان طریقہ ہے، اگر آپ کو کسی کو لگتا ہے کہ سرخ آنکھ ہے تو اس سے کہیں کہ وہ تھوڑا ریسٹ کر لے اور آپ سے نہ ان کانٹیکٹ آئے. اور اگر آپ کو مجبوری ہے وہاں پہ بیٹھنے کی، آپ کے کمرے میں بیٹھا ہے، تو پھر آپ اٹھ کے چلے جائیں تاکہ آپ کو نہ لگے. سب سے اہم چیز اس میں یہی ہے بچاؤ کہ اس انسان کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آشوب چشم اور الرجی، آنکھوں کی الرجی، کیا سیم امراض ہیں یا اس میں فرق ہے کچھ؟ نہیں، آشوب چشم تو ایک وائرس ہے. الرجی ایک چیز ہے کہ آپ کی فضا میں کوئی پارٹیکلز ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی آنکھ میں آتی ہے، اور آنکھ آپ کی سمجھتی ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو وہ زیادہ پانی بناتی ہے اور ایچنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے تاکہ وہ پارٹیکلز خارج ہو جائیں. لیکن وہ اس میں زیادہ ڈسٹ ہے یا پولن ہے یا اس طرح ڈسٹ مائٹس ہیں، وہ چیز کرتی ہے. لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مستقل چلتی رہتی ہے یا کئی بار ٹیمپرری ہوتی ہے کہ آپ کو ڈپینڈنگ اس کا ایکسپوجر کیا ہے. یہ وائرس تو اب اس وقت برسات کے موسم میں آیا، یہ تقریباً مہینے ڈیڑھ میں یہ ختم ہو جائے گا، چونکہ یہ ہر سال ہی آتا ہے. لیکن اس بار لگتا ہے کوئی اسٹرین اس کا کوئی نیا آیا ہے جس کی وجہ سے بہت تیزی سے پھیلا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا عمومی طور پہ دورانیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر کسی کو لگ گئی ہے بیماری تو عمومی طور پہ یہ کتنے دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے، بچوں میں اور خصوصی طور پہ بڑوں میں؟ دیکھیں، بچوں میں بھی افیکٹ کرے گی، بڑوں میں بھی کرے گی. 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہے. زیادہ لوگ 4 دن تک بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کو بہت سیویئر لگ جاتا ہے، ان کو ہفتہ 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جس وقت اگر آپ کا ہفتے تک ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ڈاکٹر کو دکھا لیں، کیونکہ شروع میں یہ آنکھوں کے گرد صرف لالی کرتا ہے، لیکن 10 دن یا 2 ہفتے بعد جا کے یہ کئی لوگوں کے جو آگے سے کلیئر پارٹ ہے، جو گھڑی کی طرح آپ کا کارنیا ہوتا ہے، اس کو اثر انداز کر کے اس کے اوپر کارنیا کے اوپر سکارنگ بنانا شروع کر دیتا ہے. تو ابھی تو یہ بیماری چل رہی ہے، ابھی بعد میں ہمیں وہ مریض نظر آئیں گے کہ جن کو یہ کارنیل کو پرابلم آتی ہے، تو وہ اگر آ جائے تو اس کے لیے ٹائم ٹریٹمنٹ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے آپ نے بات بھی کی کہ کچھ مطلب پچھلے دنوں سیلاب بھی آیا، کچھ یہ وبا کا اس وجہ سے بھی زور ہے، اب آگے بھی مزید بارشوں کا کہا جا رہا ہے،
اور ظاہری بات ہے اس طرح کی وبائی امراض پھیلیں گی بھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہر سال آتا ہے، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، لیکن اچھی چیزیں بارشیں ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کا ویدر کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اب گرمی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو چیزیں پھیلنے والی ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں، اور چونکہ زیادہ لوگوں کو آہستہ آہستہ ہو گیا تو لوگوں میں امیونٹی بن جاتی ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اسی بندے کو ایک کو ہو گیا تو فوری دوبارہ ہو جائے گا، تو ایک بار ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اس وقت اس سیزن کے لیے تو ٹھیک رہتا ہے، اگلے سیزن میں تو دوبارہ ہو سکتا ہے اس کے حساب سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں پہ نا لوگ جو ہے نا ٹوٹکے بہت زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، تو خصوصی طور پہ اس طرح کی جب وبائی امراض آتی ہیں تو بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ نہیں، یہ کر لیں، فلاں ڈراپس ڈال لیں، عرق گلاب ڈال لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، تو یہ کس حد تک افیکٹو ہے یا کس حد تک نقصان دہ ہے؟ اس میں دیکھیں، زیادہ جو آپ کے پاس بیماری ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے کوئی اینٹی وائرل ہے، وہ ایسی ہے نہیں جو کہ اس کو ٹریٹمنٹ میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو ہم اگر کوئی انفیکشن ہو تو ساتھ اینٹی بیکٹیریل دے دیتے ہیں، باقی ہماری ٹریٹمنٹ زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ڈی کنجسٹنٹ دے دیں یا ایسے دیں جو اینٹی الرجی ڈراپ ہو یا لوبریکنٹ ہو۔ تو اب جو آپ کا عرق گلاب ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں، ہمارے ملک میں ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ہمیں کو بہت زیادہ کمپلیکیشن نظر نہیں آتی مریضوں کو، لوگ ڈالتے ہیں، وہ چبھتا زیادہ ہے، مریضوں کو فیل کرتے ہیں، اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ تو ڈال بھی لیں، وہ زیادہ تو یہی کرے گا، جو اس کے اندر وائرس ہے اس کو واش آؤٹ کر دے گا، ڈائلیوٹ کر دے گا، تو اس سے چیز بہتر ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آخر پہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، اس میں ایک وبا کی صورت میں پھیل رہا ہے تو ہماری نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو آپس میں اس کو پھیلائیں نہ، اور اس کو روکنے کی کوشش کریں، جتنا جلدی روکیں گے اتنی جلدی یہ وبا پھیل جائے گی، تو یہ ایک کام مل کے کرنے کا ہے، تو انشاءاللہ ہم سارے اس کے ساتھ جلد ہی اس کو ساتھ یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں ایز ڈاکٹرز، اور جس طرح آپ کہہ رہے تھے دوائیاں شارٹ ہے تو ہم نے کمپنی والوں کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کو جلدی سے جلدی اپنا اسٹاک موبلائز کریں، چونکہ وہ انہوں نے شاید کراچی سے لانا ہوتا ہے تو کئی بار موبلائزیشن میں ذرا دیر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جلدی اس کو قابو پا لیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ٹائم نکالا۔ جی ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد یقین صاحب کی گفتگو سنی، مجھے امید ہے آپ کو یقینی طور پہ اس سے فائدہ حاصل ہوا ہوگا، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے احتیاطی تدابیر بتائیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ وبا ضرور آتی ہے لیکن احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر قابو بھی پایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ باکس میں رابطہ کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔